حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا، اور قیامت تک کے لیے آپ نے ہمیں ایمان کی تلقین کرنی ہے اور ہم نے ان کی بتائی ہوئی باتوں پر ایمان لانا ہے۔ اب جو شخص اتنی بڑی دعوت دینے جا رہا ہے، اس نے اگر کچھ بھی نہیں دیکھا ہوا، نہ اس نے فرشتے دیکھے ہیں، نہ اس نے وحی دیکھی ہے، نہ اس نے رسالت سے واقف ہے، نہ اس کو تقدیر کا پتہ ہے، نہ اسے مرنے کے بعد زندہ ہونے کا پتہ ہے، تو وہ کیا دعوت دے گا؟ میں آپ کو امریکہ پہ لیکچر دینا شروع کر دوں، آپ مجھے کہیں تو امریکہ ویکھیا ہے، میں کہوں ویکھیا تو کوئی نہیں۔ تو کہانی یہ ہے کہ جو بندہ امریکہ دیکھ کے آ کے امریکہ کی بات کر رہا ہے، اس کی بات میرے سے زیادہ مستند ہے، زیادہ پکی بات ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں جن پہ ہم نے ایمان لانا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ایمان لانا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھول دیں، انہیں دکھا دیں، ان کو مرنے کے بعد زندہ ہونا بھی دکھا دیا، اچھی بری تقدیر کے رجسٹر بھی اس رات کو دکھا دیا کہ وہ اچھی بری تقدیر کیا ہے، ان کے رجسٹر جو رکھے ہوئے ہیں یہ بھی دکھائے گئے۔ اور فرشتے وہ ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے، جبریل امین جو سارے فرشتوں کا سردار ہے، وہی آپ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے، تو اور کسی کی کیا؟ تو وہ بھی سارے فرشتے بھی دکھا دیے۔ وہی نازل ہو رہی ہے، اس لیے کتاب کی بھی ساری کی ساری چیز آپ پہ واضح ہوگی۔ رسول آپ خود تھے، رسول آپ خود تھے، رسالت بھی نازل ہوئی۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ جا کے جتنے بھی حجاب تھے وہ حجاب کھول دیے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت آپ سے اور مجھ سے یہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں پہ ایمان لاؤ، تو ہم لے آتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں معلوم ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو یہ سارا کچھ دیکھ کے آیا ہوا ہے۔ وہ جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں، کتابی ذکر نہیں کرتے، حوالے نہیں دیتے، وہ جنت اور دوزخ دیکھ کے آئے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، اس رات میں آپ کو ساری چیزیں دکھائی گئی۔ اب جس وقت آپ نے جنت دوزخ دیکھ کے اس کا ذکر کیا، اس کے بعد کسی کو کیا شک رہ جائے گا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے اور میرے لیے، ہمارے ایمان کے لیے مضبوطی کا باعث ہیں۔ انہوں نے مضبوطی کا باعث بنایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے، اپنے کانوں سے سن کے، ہر چیز۔ یہ معراج شریف کی ایک جہت ہے، ایک ڈائمنشن ہے۔ پھر معراج کی رات، معراج ہر بندے کا اپنے اپنے لیول کے مطابق ہوتا ہے۔ معراج کہتے ہیں عروج کو، عروج کو، اوپر جانا۔ اللہ کے لیے نزول ہے، اللہ اوپر نہیں جاتا، کیونکہ اللہ اس سے اوپر کوئی ہوگا تو اس کے پاس جائے گا نا۔ اللہ جب بھی کسی بندے پہ مہربانی فرماتا ہے تو اس کو نزول کے درجے میں آتا ہے، نیچے آتا ہے۔ بندہ جب بھی جاتا ہے تو نیچے سے اوپر جاتا ہے، صعود۔ اب بالکل ایسے ہی قرآن پاک کی ترتیب ہے۔ ایک ترتیب قرآن پاک کی وہ ہے جس سے قرآن پاک نازل ہوتا رہا۔ جس ترتیب میں آپ اور میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہ قرآن پاک کی نزول کی ترتیب نہیں ہے۔ جو سب سے پہلے آیت نازل ہوئی وہ 30ویں سپارے میں لگی ہوئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی۔ اب سب سے آخر میں اذا جاء نصر اللہ، یہ آیت نازل ہوئی، اور سورہ توبہ کی آخری آیتیں نازل ہوئی۔ تو جس وقت یہ آیتیں اس ترتیب میں نہیں ہیں جس ترتیب میں آسمان سے آئیں۔ اب ذرا سمجھیے ایک بات،
جس ترتیب سے قرآن پاک اللہ کی طرف سے نازل ہوتا رہا اس کو ہم کہتے ہیں ترتیب الہی یا ترتیب نزولی، کیونکہ یہ اللہ کی ترتیب اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، تو اوپر سے نیچے آ رہی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاتبان وحی سے فرماتے کہ یہ والی وحی فلانی جگہ پہ لگا دو، یہ والی وحی فلانی جگہ پہ لگا دو۔ تو جس ترتیب میں قرآن پاک اب موجود ہے یہ وہ ترتیب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے لگائی، کہ لوگوں کو آپ کو معلوم تھا کہ ان بندوں سے میں نے کس طرح کام لینا ہے، ان کو اوپر لے کے جانا ہے، تو آپ نے میری اور آپ کی سہولت کے لیے اس قرآن پاک کو نئے سے ترتیب دیا۔ اب یہ جو ترتیب قرآن پاک کی آپ کے اور میرے پاس موجود ہے، یہ کون سی ترتیب ہے؟ اس کو کہتے ہیں ترتیب رسولی یا ترتیب سعودی، سواد عین واو دال۔ سعود کہتے ہیں نیچے سے اوپر جانے کو، اور نزول کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے کو۔ تو یہ ترتیب سعودی ہے، صحابہ اکرام کی واحد جماعت ہے جو ترتیب الہی سے تربیت یافتہ تھی۔ ان کی تربیت اس ترتیب سے ہو رہی تھی جس ترتیب سے قرآن پاک نازل ہو رہا تھا۔ تو صحابہ کی جماعت دنیا میں واحد جماعت ہے جو ترتیب الہی یا ترتیب نزولی کے ساتھ تربیت یافتہ تھی، اور ان کے بعد آنے والے ترتیب رسولی یا ترتیب سعودی اس کے حساب سے تربیت یافتہ ہیں جو نیچے سے اوپر جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ سارے کا سارا حساب کتاب ملا، آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی، آپ جنت میں تشریف لے گئے، آپ نے دوزخ دیکھی، آپ نے حوریں دیکھی، فرشتے دیکھے، آسمان دیکھے، عرش دیکھا، سدرۃ المنتہا، ہر چیز دیکھی۔ آپ معراج میں صعود میں تھے، نیچے سے اوپر جا رہے تھے۔ تو آپ کا جو معراج ہے وہ سب سے اوپر کے درجے کا معراج ہے۔ تمام انبیاء کو اپنے اپنے حساب سے معراج ہوئے۔ آج بھی آپ اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ جتنا مشاہدہ کرا دیتا ہے، وہ جو آپ کے اور میرے مشاہدے کی انتہا ہے وہ آپ کا اور میرا معراج ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو انتہا ہوگی وہ ان کا معراج ہوگا۔ ابھی مجھے نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں، ہم تو کسی کو ناپ ہی نہیں سکتے۔ ہم کیسے ناپ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک تشریف لے کے گئے؟ یہ ناپنا آپ کے میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بیچ میں رہ جاتی ہے۔